نام دین محمد ہے اور آج میں نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھی جو کہ مسٹر نتن وجے کی تھی اور اس کا ٹاپک تھا دا پاور آف لرننگ۔ میں بتا دوں کہ مسٹر نتن وجے جو ہیں وہ سے بھی اوریجنل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مسٹر نتن وجے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو لرننگ ہے وہ 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو ہماری لرننگ ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے تھرو ہوتی ہے اور گیمز کے تھرو ہوتی ہے، اور ان میں سے انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن انڈسٹری میں یا ایجوکیشن کے تھرو جو لرننگ ہے اس کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، اور اس نے کچھ اسٹوریز بتائی۔ ان میں سے ایک اسٹوری یہ بتائی انہوں نے کہ ایک گاؤں تھا، وہاں پر جو ہے وہ لوگ پانی کے لیے کنواں کھود رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ کنواں کھودا جائے۔ تو وہاں پر انہوں نے 20 فٹ تک کنواں کھودا، لیکن وہاں سے پانی نہیں نکلا۔ تو کسی اور نے کہا کہ میں آپ سب کو جو ہے وہ بول رہا تھا کہ پیپل کے درخت کے نیچے سے جو ہے آپ نے کنواں کھودنا چاہیے۔ جب انہوں نے وہاں پر بھی 20 فٹ کا خطہ کھودا لیکن وہاں سے بھی پانی نہیں آیا۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نیم کے درخت کے نیچے وہاں سے کھودنا چاہیے تو وہاں پر پانی ہوگا، تو وہاں پر بھی انہوں نے کھودا۔ اسی طرح سے انہوں نے 4-5 جگہوں پر مختلف لوگوں کے کہنے پر کنواں کھودا، لیکن وہاں سے ان کو پانی نہیں آیا۔ تو کوئی ایک جو ہے وہ وائز مین ایسے سمجھ لیں کہ وہ ملا، تو ان سے پوچھا کہ بار جو ہے وہ کھودنے سے اور اس طرح سے اگر آپ صرف ایک ہی کھودتے اور 20 فٹ کے 5 کے بجائے آپ 100 فٹ کا کھود لیتے تو وہاں سے پانی آ جاتا۔ اسی طرح سے ایک اور اسٹوری بتاتے ہیں کہ جو پاور آف لرننگ ہے وہ انسان کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور جس میں یہ کیوریسٹی ہوتی ہے لرننگ کے لیے، وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، وہ لرننگ کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے ایک بوڑھی عورت کا مثال دیا اور اسٹوری بتائی کہ میں کہیں پر جو ہے وہ پڑھانے جاتا تھا، تو وہاں پر ایک 60 سال کی جو عورت ہے وہ آتی تھی پڑھنے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آ رہی ہیں پڑھنے، تو انہوں نے بولا کہ میں کہیں پہ جاب کرتی ہوں اور وہاں سے گھر جاتے ہوئے مجھے بہت لیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں گاڑی کا نمبر نہیں پڑھ پاتی اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ گاڑی کہاں جائے گی۔ اسی وجہ سے میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آ گئی، اور اب میں پڑھ سکتی ہوں کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، ان کی جو بھی نمبرز ہیں یا جو بھی ان کا لکھا ہوا ہے اسٹاپ، وہ پڑھ سکتی ہوں ایزیلی۔ اس کا مطلب کہ جب انسان سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ ایک اور 2004-05 کی بات بتاتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا میٹرک پاس، وہ بھی سیکھنا چاہتا تھا، اور وہ تقریباً 700 روپے کے اوپر صبح 9 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک پیون کی جاب کرتا تھا 700 روپے پہ، صرف اس لیے کہ وہ سیکھ جائے۔ اور 3-4 سال جو ہے سیکھنے کے بعد اس وقت وہ ایک اچھی آرگنائزیشن میں اچھے عہدے پر ہیں اور ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں بغیر کسی ڈگری کے۔ تو بول رہے ہیں کہ لرننگ کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بولا کہ میں لرننگ سے پہلے ایجوکیشن انڈسٹری پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ چینج نہیں کر پا رہے۔ اور اگر دنیا میں دیکھیں، یونیورس میں دیکھیں، تو سب سے جو کانسٹنٹ چیز ہے وہ ہے چینج۔ چینج از کانسٹنٹ اینڈ یونیورسل۔ وہ تو تبدیلی آتی رہتی ہے، چینج آتا رہتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایجوکیشن کے اندر جو میرے خیال سے چینج کی ضرورت ہے اس میں 3 چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ایجوکیشن کے اندر چینج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرسٹ پوائنٹ بتائی کہ ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ٹیچرز کو امپاور کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ٹیچرز جو ہیں وہ امپاور ہو جائیں اور وہ
اچھے سے پڑھا سکیں، سکھا سکیں۔ مزید بتاتے ہیں کہ میں نے جب ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کری تو اس وقت بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا کہ یہ ٹیچر کا کام نہیں ہوتا، اور آپ کے جو ہے باقی لوگ جو ہے وہ آپ فری میں ایسے ہی پڑھا رہے ہیں تو باقی لوگ کمپیٹ کریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ بہت ساری باتیں جو ہے وہ بتائیں، لیکن بول رہے کہ میں نے یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی اور فری آف کاسٹ ساری چیزیں ویڈیوز بنا کے لگانا شروع کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے اس وقت اگر دیکھیں تو فزکس جو ہے اس کے اندر تقریباً 2 ملین سے زیادہ میری ایک ویڈیو پر جو ہے وہ ویوز ہیں، اور اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ میرے اگر ٹوٹل ویڈیوز کی بات کروں تو اس پر 10 کروڑ سے زیادہ ویوز ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر ہمیں ٹیچرز کو امپاور کرنا چاہیے، اور دوسری بات انہوں نے بتائی کہ ہمیں کسٹمائزیشن کرنی چاہیے، کسٹمائزیشن ان ایجوکیشن۔ کسٹمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو بچے ہیں ان کی نیڈز کے مطابق ان کو ساری چیزیں سکھانی چاہیے۔ لائک وائز وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ انہیں کیا کیا کہ 2000 سوال دیے بچوں کے گروپ کو، اور جب انہوں نے سولو کر لیا اس کے بعد جو ان کی مسٹیکس تھی وہ نکال کر ہم لوگوں نے ان کو مختلف ہر کسی کو ڈفرینٹ ایکسرسائزز دے دی، ڈفرینٹ پریکٹسز دے دی، تاکہ وہ اپنی غلطی جو ہے اس کو صحیح کر سکیں۔ اور اس میں جو ہے جب پیپرز ہوئے تو ان میں ان کی جو رزلٹ تھی وہ بہت ہی ونڈرنگ تھی۔ اور اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ تیسری چیز ہے کہ کوالٹی کو بڑھا دینا چاہیے، کوالٹی کو انکریز کرنا چاہیے، اور پرائسز جو ہیں وہ لو کرنی چاہیے۔ یہ بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہمارے ایجوکیشن ہے، فیس ہے، ہمارے اسکولز، ہمارے اکیڈمیز، وہ فیس جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اور کوالٹی جو ہے وہ مزید بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بھی ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ممکن ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ ٹیکنالوجی کا رول کیا ہے ایجوکیشن کے اندر، کس طرح سے ہم لوگ چینج لے کر آ سکتے ہیں، اور آف کورس ٹیکنالوجی کے اس راہ میں اگر ہم لوگ ایجوکیشن کے اندر ICT کا یوز نہیں کریں گے تو شاید ہم لوگ اپنے بچوں کو صحیح سے سمجھا نہیں پا سکتے، ان کو صحیح سکھا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سے وہ اور بھی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے جو خواب ہوتے ہیں، اپنے جو ڈریمز ہوتے ہیں، اپنی جو وشز ہوتی ہیں، ان کا بوجھ، ان کا وزن جو ہے ان کی پلکوں پہ دے دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو فری چھوڑنا چاہیے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے مطابق ان کو سیکھنے دینا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اور مزید وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اکثر جب بچے جو ہے وہ پڑھ کر گھر آتے ہیں تو ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بیٹا آپ کے جو ہے وہ کتنی مارکس آئیں گی، آج ٹیسٹ کیسی ہوئی، فرسٹ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ہمیں یہ کوسچن اس طرح سے نہیں پوچھنے چاہیے، ہمیں یہ چینج کرنے چاہیے۔ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آج پڑھائی میں مزہ آیا، اور جو ہے وہ آپ کو سیکھنے میں مزہ آ رہا تھا، کیا سیکھا، یا وہ چیزیں جو نمبرس اور ان چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے انجوائے کیا، انہوں نے نیا کیا سیکھا، ان کو زیادہ سے زیادہ اس لرننگ کی طرف لے کر جانا چاہیے جو نمبروں سے بالا تر ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی اپنے ٹیڈ ٹاک کے اندر۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی پسند آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ مزید اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لنک دی گئی ہے اوریجنل ویڈیو کی، وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور مزید جو ٹیڈ ٹاکس ہیں وہ دیکھ کر ڈیلی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور دیکھیں، انجوائے کریں۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ اللہ حافظ۔